لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان، جو علم، جو حکمت عطا کی تھی، اس کے تعلق سے بے شمار واقعات آتے ہیں۔ حضرت عمر بڑے سخت صحابی تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر ڈرا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو قوت عطا کیا تھا، اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ بڑا نرم معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مضبوط ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے کہ شیطان آپ سے قریب نہیں ہوتا تھا، شیطان آپ سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عمر اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا، اور آپ کا لقب فاروق۔ فاروق کیوں؟ یہ لقب آپ کو فاروق کیوں ملا، کیسے ملا؟ اس تعلق سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ اسلام سے پہلے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے عام جگہوں پر عبادت دشوار تھی، دشمنوں سے ڈرے رہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی وجہ سے، آپ کے قوت اور آپ کے ساتھ دینے کی وجہ سے قریش اور دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے لیے آپ کو تکلیف دینا دشوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر بڑا اعتماد رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام۔ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ پروردگار، دو لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو قوت پہنچا۔ دو آدمی کون تھے؟ پہلے آدمی عمر تھے اور دوسرے عمر ابن حشام یعنی ابو جہل تھا۔ اللہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط اور طاقتور انسان تھے۔ ان کی قبولیت اسلام کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے کہ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، دونوں کے گھر پہنچے، بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے اور بہن کو خوب پیٹنے لگے۔ بہن نے کہا کہ عمر، اگر تمہیں ہمارے اسلام پر آنے پر اعتراض ہے تو پہلے اس کتاب کو ایک مرتبہ سن لو جس پر ہم ایمان لے آئے، اگر پسند آئے تو قبول کرنا، ورنہ جو چاہے کر لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سناؤ۔ اس وقت ایک صحابی جو انہیں قرآن سنانے کے لیے گھر میں موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جیسے ہی مطالبہ ہوا تو وہ صحابی باہر آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن سناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قرآن کا اثر ہوتا ہے اور وہ اسلام قبول کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ مسلمان بہت خوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت
جو صحابی وہاں تھے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیے۔ اس واقعے کے تعلق سے بڑی تفصیل آتی ہے، ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ایمان والے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فراست عطا کی تھی، دور اندیشی، بڑے علم والے، حکمت والے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشورے دیا کرتے تھے، جن کے مشورے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوا قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رجل ملہم کہا۔ ملہم کے معنی الہام ہونا، ایک چیز ہے وحی، اللہ کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں اگر نبی پر آئیں تو اسے الہام وحی کہتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اور وحی خاص انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی کسی اور پر کوئی اچھی بات اور اس کا تعلق حق سے ہو، نیکی سے ہو، تو اسے الہام کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رجل ملہم کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باتوں میں بڑی اچھی باتیں، ان کے مشوروں میں بڑی حکمت کی باتیں پایا کرتے تھے۔ انہی کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت الحجاب نازل ہوئی۔ آیت الحجاب کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ رسول ہیں، آپ کے دربار میں آپ کے سے ملاقات کے لیے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، آتے ہیں، منافقین بھی آتے ہیں جن کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے، بس نام کے مسلمان ہیں، آپ کے گھر آتے ہیں، بہت قسم کے لوگ آتے ہیں، اور ان میں کون کس نیت سے آتا ہے نہیں معلوم، اور آپ کے گھر پر آپ کی ازواج مطہرات ہوتے ہیں، پاک بیویاں ہیں، کسی کی غلط نظر آپ کے ازواج مطہرات پر نہ پڑ جائے، آپ انہی پردے کا حکم دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشورہ انہوں نے دیا، بات اتنی اچھی تھی کہ فوراً وحی نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی آپ اپنی بیوی مؤمن عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، ادھر آیت نازل ہو گئی۔ اسی طرح جنگ بدر کا معاملہ ہے۔ جنگ بدر پہلی جنگ تھی، 70 قیدی قید کیے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے ساتھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، یعنی کچھ پیسہ لے کر ان کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، انہوں نے ہمیں تقریباً 15 سال تک تنگ کیا، تکلیفیں دی، ہم مسلمانوں کو انہوں نے بہت تکلیفیں دی، بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی بات اور ان کا مشورہ پسند آیا تو اس پر عمل کیا۔ بات ہونے کے بعد آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ بات نہ لکھی گئی ہوتی تو اس مشورے پر عمل نہ کرنے پر عذاب آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید میں کئی آیتیں نازل کی، اور مشہور واقعہ، عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان کی کلمات پیش، اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کی تائید کی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حکمت والے صحابی تھے اور بڑے مضبوط ایمان والے تھے، کسی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سنائی۔ بشارت کیسے؟ اللہ کے رسول نے
10 صحابہ اکرام جنہیں جنت کی بشارت سنائی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. بڑے مضبوط ایمان والے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ سے ڈرا کرتے تھے کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، جن کو صحابی رازدار رسول کہتے ہیں، رازدار رسول ان کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کے نام ہی نہیں بتائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مضبوط ایمان والے ہونے کے باوجود حذیفہ ابن الیمان سے کہتے کہ ان منافقین میں میرا نام بھی ہے. دیکھیے کس قدر ڈر تھا، کس قدر ڈر تھا کہ کہیں میرا شمار منافقوں میں نہ ہو جائے. عبادت میں بڑے آگے بڑھنے والے، اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت سنائی، اور بڑے غیرت والے صحابی تھے. ایمان کے نام پر، عزت کے نام پر کسی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو دیکھ کر کہا کہ حضرت عمر نے کہا، بین اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، انا نائم رأیتنی فی الجنہ، کہ عمر میں نے تمہیں جنت میں دیکھا، یعنی میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، تو جنت میں ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو بنا رہی تھی. میں نے فرشتوں سے پوچھا، لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا لعمر، یہ محل عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، یعنی جنت میں عمر رضی اللہ عنہ کو محل تھا. فذكرت غیرته فوليت مدبرا، کہ عمر میں نے تمہارے غیرت کو یاد کیا اور میں فوراً مڑ گیا. فبكى عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، علیک اغار یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیوی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غیرت والے صحابی تھے، پردے کا حکم دینے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو موڑ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر شک کروں، مجھے غیرت آپ پر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو سن کر وہ رونے لگے. بڑے غیرت والے صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی خوشخبری سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے کہ جہاں کہیں جاتے ابو بکر کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی لے جایا کرتے تھے. اور جب کبھی موقع آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، ذهبت انا وابو بکر وعمر، میں ابو بکر اور عمر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ ہلنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد اسکت یا احد، احد خاموش رہ جا، سکون پالے، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حکمت والے صحابی تھے، مشورے اچھے دیا کرتے تھے. ان کے مشورے کے مطابق حدیثیں آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. ان میں سے ایک اہم واقعہ وہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو مقام ابراہیمی ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے، اسے مصلی بنائیے، اس کے سامنے آپ نماز پڑھیے. تو یہ بات انہوں نے مشورے کے طور پر کہا تھا. فوراً اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ، اور ہر طواف کے بعد اس جگہ پر 2 رکعت پڑھنا سنت قرار دیا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے، وافقت اللہ فی 3، یا وافقنی اللہ فی 3، اللہ رب العزت نے 3 احکام میں میری
موافقت کی، یعنی میں نے جو مشورہ دیا اللہ نے اس کے مطابق آیتیں نازل کی. فقلت یا رسول اللہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی فانزل اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے میری تائید میں یہ آیتیں نازل کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بڑے ایمان والے، بڑے حکمت والے اور غریبوں کا بڑا خیال کرنے والے صحابی تھے. کہتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی مسئولیت کا بڑا ڈر ان کو تھا. مسئولیت کا معنی جیسے ہی وہ خلیفہ بنائے گئے، بڑے اپنے رعایا کی، اپنے ماتحت لوگوں کی بڑی فکر رکھا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے. حضرت عمر کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ رات میں لوگوں کے پاس جاتے، لوگوں کے احوال دیکھتے، اپنے رعایا کی حالتیں دریافت کرتے کہ دن میں جانے سے لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. رات میں اکیلے میں اپنے غلام کے ساتھ جاتے اور لوگوں کی فکر کیا کرتے، لوگوں کے احوال جانا کرتے تھے. ایک واقعہ ان کے غلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے کر مدینے کے راستوں پر، گلیوں میں، محلوں میں تشریف لے گئے. اچانک ایک عورت کو دیکھا کہ عورت چولہے پر ہانڈی چڑھائی آگ جلا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ یا اہل الضوء، اے آگ جلانے والی عورت، اتنی رات تم کیا بنا رہی ہو؟ عورت نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں. میں ہانڈی چولہے پر چڑھا کر بچوں کو ایسے ہی پھسلا رہی ہوں تاکہ بچے روتے روتے سو جائیں انتظار میں، اور ہمارے ذمہ دار عمر ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بھاگے بھاگے بیت المال پہنچے. وہاں سے آٹے کا بوریاں لے کر فوراً اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اس آٹے کے بوری کو میرے پیٹھ پر سوار کر دو، میری پیٹھ پر رکھ دو. غلام نے کہا کہ عمر، میں اس کو برداشت کر، میں اٹھاتا ہوں، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ کیوں بوجھ اٹھانا چاہتے ہو؟ میں اٹھا لیتا ہوں آپ کی طرف سے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم روز قیامت میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ حل تزر وزری یوم القیامہ، اتزر وزری یوم القیامہ، کیا تم روز قیامت میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ کیا تم میرے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اگر وہاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو یہاں بھی تیار مت ہو جاؤ، میرے پیٹھ پر اس کو سوار کر دو. تو چنانچہ آپ کے جو غلام سالم تھے وہ آپ کے پیٹھ پر بوریا سوار کر دیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اس گھر والے اس عورت کو آٹا پہنچاتے ہیں. عورت آٹا گوندھ کر بچوں کو روٹی سینک کر کھلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر خلیفہ بننے کے کوئی لائق ہے تو تم ہو. اللہ کے وہ عمر رضی اللہ عنہ عورت سے کہتے ہیں قولی خیرا، بہتر بات کہو، اور اپنا تعارف کرائے بغیر وہ واپس چلے جاتے ہیں. مرض الموت کا موقع ہے. مرض الموت میں عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے. اچانک لؤلؤ نے آپ کے پیٹ میں خنجر گھونک دیتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے خون رسنے لگتا ہے اور آپ کے باحیات ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو ایسے میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں اذهب الى ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہارے بازو میں، تمہارے کمرے میں، حجرے میں ایک جو دفن ہونے کے لیے جو جگہ باقی ہے وہ مجھے عطا کر دیں تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں. سکرات الموت میں فکر لاحق ہوئی اس بات کی کہ اگر میں دفن کیا جاؤں تو اپنے ساتھی ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤں. آپ مرض الموت میں ہیں، زخم سے پانی خون رس رہا ہے. ایسے موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا، یعنی کس نے مجھے چھری پھونکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو لؤلؤ
مجوسی نے، مسلمان نہیں، تمام انہوں نے کہا کہ میری موت اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ بہرحال انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بیٹے عبداللہ آ کر کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، جب آپ کے والد عمر ابن خطاب اس کو یہاں اپنے دفن ہونے کے لیے مانگ رہے ہیں تو میں ان کے لیے دے دیتی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا یا غلام ارفع ازارک، اے بچے اپنے ازار کو، اپنے سروال کو اوپر اٹھا لو، فإنہ اتقی لربک، کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقوی بھی ہے، وانقی لثوبک، اور اس سے تمہارا کپڑا پاک بھی رہے گا۔ امیر المؤمنین رضی صحابہ کرام آپ کے پاس آتے اور آپ کو خوشخبری سناتے کہ آپ عمر ہیں، آپ کی موافقت اللہ نے کئی آیتوں میں کی، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، فلاں فلاں لوگ آپ کو خوشخبری سناتے، آپ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے بغیر لوگوں سے کہتے کہ کیا تم ان باتوں کی گواہی کل روز قیامت مجھے دو گے؟ کیا تم لوگ میری ان باتوں کی گواہی تم روز قیامت دو گے؟ جب صحابہ کہتے ہیں کہ اے عمر ہم آپ کے لیے یہ گواہی دیں گے تو خوش ہوتے۔ پھر ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو میں دفن کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 12 سال رہی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے ایمان والے، حکمت والے صحابی تھے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو، ایمان کو، مسلمانوں کو قوت پہنچائی۔ آپ جب تک خلیفہ رہے، اسلام دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پھیلتا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ ایمان والے اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ، تقوی والے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شدید اور طاقت والے صحابی تھے، لیکن غریبوں، بیواؤں، کمزوروں کے لیے بڑے سہارا تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے نمونے ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو پیغام ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام جیسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔